میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئر۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ آج ہمارے پروگرام میں ایک بڑی خاص پرسنالٹی موجود ہے۔ آپ ان کو ویسے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے یوتھ کا وہ حصہ ہے جو چنک بہت اسمال ہے لیکن بہت اہم ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے۔ اور سید مزمل شاہ جو کہ براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، لیکن ایک اینالسٹ ہے اور بہت ہی کمال کے تجزیہ کار ہیں۔ سوشل ایشوز پر بھی بات کرتے ہیں، سیاسی ایشوز پر بھی بات کرتے ہیں، ہر طرح کے ایشو پر بات ایسی کرتے ہیں کہ انسان سنتا رہ جائے۔ سید مزمل شاہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ Thanks a lot. It's a pleasure, and I appreciate what you're doing as well. Thank you for having me. اسی پہ کرتے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو ایشوز ہیں، جو پرابلمس ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ بھئی کس پہ بات کی جائے۔ ایک طرف یہ ہے کہ ڈیفالٹ ہونے کی سچویشن، جو اکانومی ہے اس کی ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال، دہشت گردی کا جو معاملہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، بارڈرز پہ جو ہو رہا ہے، ٹی ٹی پی کی طرف سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پھر جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے، اور اس میں پھر یہ نظر آتا ہے کہ اس دور میں بھی کہ ہم جب ایک ایسے ایرا میں ہیں کہ جو نوجوان ہیں اس دنیا کے، ان کے کچھ اور انٹرسٹ ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان ہے وہ ایک مسیحا کے طور پر نظر آ رہے ہیں یوتھ کے لیے، جس طریقے سے جو ہے ان کو سپورٹ۔ اس صورتحال میں آپ پاکستان کے لیے کیا سولوشن دیکھتے ہیں؟ آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بڑی کمپلیکس صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، اگر ہم اس کو اکانومی کہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ مارکیٹ جو ہوتی ہے یا پھر جو ایک منڈی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جو سیاسی پختگی ہے اس ملک میں اس کی بیسس پہ چلتی ہے۔ اگر ہم مغربی ممالک کو دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، تو وہاں پر اگر پیس نہ ہوتا، اگر امن نہ ہوتا، اور سیاسی طور پر ان کی جو کنٹینوٹی ہے حکومتوں کی آنے جانے کا، جو 5 سال کا عرصہ ہے، اس کی تکمیل نہ ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مارکیٹس کا بھی آج وہی حال ہوتا جو ہمارا ہوتا۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو جڑ ہے تمام تر چیزوں کی، چاہے وہ مذاکرات ہیں ٹی ٹی پی سے، جس میں آپ نے ذکر کیا اس کا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی نہیں نظر آ رہی۔ ہمیں نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کو کیا بتایا گیا ہے اس کے اوپر، کیونکہ جو لوگ مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کون ہے، عوام کو یہ تک نہیں پتا۔ حالانکہ آئین کا یہ حصہ ہے کہ حکومت جو بھی انیشیٹو لیتی ہے اپنے شہریوں کو اس سے مطلع کرے، ان کو بتائے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے۔ یہ تو آبسکیورانٹزم کہتے ہیں اس کو، کہ چھپ کے ہر کام کرنا۔ کہ آپ لیجسلیشن بھی کرتے ہیں تو عوام کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ مذاکرات کے لیے جاتے ہیں تو جس عوام سے ووٹ لیے ہیں وہ لا علم ہے، اور آپ سارا کام جو ہے وہ ایک اندھیرے میں رکھ کے کر رہے ہیں۔ تو پارلیمنٹ میں سپریمیسی پارلیمنٹ کی ہے ویسے، لیکن مذاکرات کے لیے پارلیمنٹ کہیں نظر نہیں آتی ہمیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ریسنٹلی پاکستان میں آئی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آئی ہے، یا جس بھی طرح ہم کہہ سکتے ہیں، خان صاحب کے جانے کی شکل میں ہے، یا پھر ان کی مارچ کرنے کی شکل میں، سڑکوں پہ آنے کی شکل میں۔ 2013 سے یا 12 سے میں کہوں گا وہ سڑکوں پہ موجود ہیں۔ 4 سال ان کی حکومت تھی، اس دوران صرف کنٹینر سے اترے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جلسے پہ جلسہ کرتے ہیں، ریلی پہ ریلی نکالتے ہیں، اور ان کے مطالبات اتنے نان پریکٹیکل ہیں کہ ایک ایسا ملک جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامکلی کولیپس کر چکا ہے، تقریباً ڈیفالٹ ہونے والا ہے، $5 ارب پہ ملک ڈیفالٹ پہ چلا جاتا ہے۔ ہمارے پاس 10 ارب پڑا ہوا ہے، اور وہ بھی آئی ایم ایف کی ڈیل اگر 1 سے 2 مہینہ لیٹ ہو تو مارکیٹ آپ کی مزید سفر کرے گی، کیونکہ ڈالر کا ریٹ کہاں جا رہا ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں خان صاحب نے اپنی کنسپیریسی ہیچ کی ہوئی ہے کہ ایک ڈپلومیٹک کیبل عام سی، اس کو رنگ کس کا دیا کہ یہ خط آ گیا باہر سے۔ پہلی بات تو خط تھا ہی نہیں۔ دوسری بات، آپ پوڈ کاسٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ مارچ کے مہینے سے مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف کنسپیریسی ہو رہی ہے، تو پھر آپ 6 مہینے بعد تک امریکی لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ صرف ایک بندے نے آپ کو فون نہیں کیا تو وہ امریکن رجیم نے آپ کے خلاف پلاٹ کر دیا، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ تھا تو اس دوران آپ وہاں سے تصویریں کھنچوا کے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لی ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک پاپولزم کا نیریٹو ہے یہ، اور ہمیشہ سے پاپولسٹ لیڈران کمپلیکس پرابلمز جو ہوتی ہیں، پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، ان کا آسان حل دے کر مسیحا دکھاتے ہیں اپنے آپ کو، جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مسیحا کے طور پہ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ 2-4 لوگوں کو اندر ڈال دو، کرپشن بھی ختم ہو جائے گی اور غداری بھی ختم ہو جائے گی ملک سے۔ تو ملکوں کے مسائل اتنے عام نہیں ہوتے، یہ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ تو خان صاحب نے ہمیشہ سے اپنے آپ کو اس طرح مارکیٹ کیا ہے کہ میرے پاس 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، 2 مہینے میں یہ کر دوں گا، $200 ارب باہر سے آئے گا، آئی ایم ایف کے منہ پہ مار دیں گے۔ تو انہوں نے آسان حل دے دے کے عوام کے سامنے جو امیج کریٹ کیا اس میں کوئی صداقت نہیں، اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے۔ ثابت ہو چکا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ ان کے پاس ایسا کیا گر ہے یا کیا بات ہے کہ انہوں نے جو یوتھ ہے پاکستان کی اس کو اپنے پیچھے لگایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں وہ پروٹیسٹ کرواتے ہیں، تو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہوئے ان کے نام لے لے کر وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ رہے نہ رہے لیکن ہمیں تو عمران خان چاہیے. یہ کیا بالکل. وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ ہمیشہ سے پاکستان کا ہر سیاسی لیڈر جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے امپاور ہوتا ہے. تو خان صاحب کی تو ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ کی 3 شخصیات کی سپورٹ تھی ان کو، جو 2001 سے حمید گل کی شکل میں شروع ہوتی ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے 2-3 لوگ وراثت میں خان صاحب کو لیتے ہیں اور ان پہ انویسٹ کرتے ہیں، ان کو پروپیگنڈا کرنا سکھاتے ہیں. تو بیسیکلی تو بات یہ ہے کہ میڈیا کا استعمال، سوشل میڈیا کے استعمال میں باقی پارٹیز سے وہ لائٹ ایئرز آ گئے ہیں. میں یہ کہوں گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا سوشل میڈیا پہ خان صاحب سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. چاہے وہ ٹویٹر سپیس کرنی ہو، پوڈ کاسٹ میں جانا ہو، فیس بک پہ لائیو آنا ہو، یوٹیوب پہ چینل بنا کے وہاں پروپیگنڈا کرنا ہو، یا پھر وی لاگرز کو اپنے پے رول پہ لینا ہو، یہ سارے معاملات پی ٹی آئی نے بہتر ہینڈل کیے. ان کی 2001-2 سے سوشل میڈیا پالیسی چلی آ رہی ہے، جب کوئی اور پارٹی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ سوشل میڈیا ہوتا کیا ہے. تو جو ینگر جنریشن ہے، جو 15 سے 25-30 سال کے درمیان کے نوجوان ہیں، لڑکے لڑکیاں خواتین ہیں، تو وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا میں انٹرسٹڈ ہیں، انہیں مین سٹریم میڈیا میں انٹرسٹ نہیں ہے. تو خان صاحب نے یہ سارا کلاؤٹ وہاں سے اٹھایا، اور ان کی جلسہ گاہ ہمیشہ سے چینل کے پروگرام ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہر رات کو 8 بجے یہ آ کے سولوشن دیا کرتے تھے کہ میں کس طرح کرپشن ختم کر دوں گا، مسائل حل کر دوں گا جو کہ ان سے نہیں ہو سکے. تو یہ چیز ہے کہ انہوں نے میڈیا کی بہتر ہینڈلنگ اور پروپیگنڈا کے تحت نوجوانوں کو اپنے چنگل میں لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ اب بھی 120 دن کا دھرنا نہیں کر سکتے. ابھی ریسنٹلی ایکسپیریمنٹ کیا اسلام آباد جانے کا، انہوں نے مارچ کی کال دی کہ ہم بیٹھے رہیں گے، نہیں بیٹھ سکے. 15 گھنٹے بھی نہیں رک سکے، وہاں سے واپس آنا پڑا، عوام باہر ہی نہیں آئے. پھر کہا میں 7 دن بعد باہر آؤں گا. اب نہیں کال دے رہے، کیوں نہیں دے رہے؟ کہ پتہ ہے کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ موجود نہیں ہے تو عوام موبلائز نہیں ہو سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیساکھیوں پہ بیٹھ کر آئے تھے، اور لوگ یہ غلطی سمجھتے ہیں کہ جب بھی خان صاحب پہ کرٹیسائز کریں ہم، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بائنری کی شکل میں دیکھا ہے اس کو، یا ان کے ساتھ ہیں یا نواز شریف کے ساتھ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے سوشل کرٹک کسی کے ساتھ نہیں ہیں. پی ڈی ایم کی جو اب حکومت بنی ہوئی ہے، یہ بھی پکڑ دکڑ کر کے بنوائی گئی ہے، یہ بھی اپنے بلبوتے پہ نہیں آئی. اگر ان کو پرمیشن دی جاتی کہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لے کر آنا، تو نہ لے کر آتے. یہ تو ان کے پیچھے بھی وہی قوتیں ہیں جنہوں نے خان صاحب کو امپاور کیا تھا. تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں پاکستانی عوام کو کہ وہ بے وقوف مت بنے. کسی ایک شخصیت کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے، یہ بہت پیچیدہ معاملات ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے، جو کہ کہا جاتا ہے جی 60% سے زیادہ یوتھ ہے، دنیا کی جو یوتھ ہے، اسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات بالکل الگ نظر آتے ہیں اور سوچ بھی الگ ہے. اچھا، پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کہاں ترقی کر کے پہنچ گئی ہے اور ہم کس سچویشن پر کھڑے ہیں. آپ کیا الگ دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی یوتھ کے مسائل کچھ اور ہیں، یا کیوں یہ دنیا سے الگ سوچتے ہیں؟ نہیں، بالکل. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ 80 کی دہائی سے ضیاء الحق صاحب کی جب حکومت آتی ہے، مارشل لاء وہ لگاتے ہیں اور الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں، تو اس کے بعد سے جو انڈاکٹرینیشن شروع ہوتی ہے، یعنی کہ جو برین واش کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پہلے تو آپ کی تاریخ مسخ کی جاتی ہے، آپ کی جو کتابیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، وہاں سے جھوٹ بولنے کا آغاز یہ ریاست آپ کے ساتھ کرتی ہے. اور یہی بچے جن کے والدین ابھی 40-50 سال کی عمر میں موجود ہوتے ہیں، جو ابھی بچے 15-20 سال کی عمر میں ہیں، ان کے سارے والدین کی تربیت ضیاء کے دور میں ہوئی تھی. اور 99% جو ہیں وہ پیروکیل اور کنزرویٹو مائنڈڈ ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو پروگریسو ہیں. کیونکہ اگر آپ نمبرز دیکھ لیں، اگر آپ اپنے اور میرے سبسکرائبرز دیکھ لیں، اور آپ کسی عمران ریاض خان کے دیکھ لیں یا کسی اور مولانا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یوتھ کا دھیان کس طرف ہے. اور پرویز ادبوئے صاحب کی طرح کا بندہ جو سائنٹسٹ بھی ہے، MIT سے PhD کر کے آیا ہے، اس کے 50,000 سبسکرائبر نہیں ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے اس کو. تو یہ ایک بلو پرنٹ ہے اس چیز کا کہ ہم نے کس طرح سے نسلوں کے یہاں برین واش کیے، اور ایک پرٹیکولر طبقہ اس کا فائدہ اٹھاتا رہا. ہماری یوتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسکولوں کے اندر 25 ملین بچہ ہے، اسکولوں سے باہر 24 ملین ہے. دنیا میں سب سے بڑا نمبر ہے بچوں کا جو اسکول سے باہر پھر رہے ہیں اسکول میں جانے کی ایج میں، یعنی کہ تقریباً جتنے بچے اسکول میں اتنے ہی باہر ہیں. تو آپ کی آنے والی آدھی نسل تو سڑکوں پہ پھر رہی ہے، ان کے پاس پرائمری ایجوکیشن بھی نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں مسائل حل کر دوں گا یہاں پہ؟ خان صاحب کی طرح کے لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتے. یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک شریف خاندان ہے، انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا. بے شک کیا ہوگا، لیکن معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ اس سے بہت گمبھیر ہیں، وہ بہت بڑے ہیں. یہاں میل نیوٹریشن کا مسئلہ ہے،
یہاں بجلی نہیں آتی, یہاں ایجوکیشن نہیں ہے, آؤٹ آف اسکول چلڈرن سب سے زیادہ ہیں, یہاں پہ خواتین پہ تشدد ہوتا ہے, خواتین کے خلاف ہے. پاکستان از دا 6th موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ, چھٹا سب سے غیر محفوظ ملک. اس کے علاوہ جینڈر ڈسپیرٹی کے لحاظ سے, جہاں پر جنسی برابری نہیں ہے, اس لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بدترین ملک پاکستان ہے. یہ میری اوپینین نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے, یہ ریسرچ بیس فیکٹس ہیں. تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مسائل اتنے گمبھیر ہیں لیکن سلوشن اتنے آسان دیتے ہیں کہ یہ سب ایک خاندان کا کیا دھرا ہے اور کوئی کچھ کر نہیں رہا. تو یوتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسی لیے دنیا سے کٹ گیا ہے, وہ سائنس کے ٹرمز میں نہیں سوچ رہا, ریشنلٹی ریزن کی بات نہیں کر رہا, پروگریسو نہیں ہے, لبرل نہیں ہے, کیونکہ وہ ڈیموکریسی کی بھی ریسپیکٹ نہیں کرتا. اسے بتایا ہی نہیں گیا کہ جمہوریت ہے کیا, جمہور کیا ہوتا ہے, عوام کے رائٹس کیا ہیں, یا آپ کا ایک فرد کی انفرادیت ہے اس کی تکریم کیا ہے, ریاست کس طرح سے آپ کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی پابند ہے, ان کو نہیں معلوم. خان صاحب نے کانسٹیٹیوشن توڑا, یہ سارے سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ بہت اچھا ہوا, سرپرائز دے دیا. تو جو قومیں اور جن قوموں کی یوتھ کانسٹیٹیوشن کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتی, ان کو کیا رائٹس ملیں گے, کسی کے نہیں مل سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریاست نے جو 30-40 سال برین واش کیا ہے ہماری نسلوں کو, یہ اس کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں, جس میں یوتھ ریڈیکلائزڈ ہو چکی ہے, دنیا سے کٹ چکی ہے. اسی میں ایک اور سوال اسی سے جو نکلتا ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کی ایمبیسیز کے سامنے ویزا کونسلیٹس میں لائنیں لگی ہوتی ہیں ہمارے نوجوانوں کی, ہاتھ میں پاسپورٹ پکڑ کے وہ چاہتے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ تو حالات بہرحال جو بھی ہیں وہ تو ایک عرصے سے ہی ہیں, نازک صورتحال, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ نکل جائیں اور ویزا لینا چاہتے ہیں امریکہ کا, دوسرے کنٹریز کا. لیکن وہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ تو ہمارے خلاف ہے اور یہ تو اس نے تو ہمارے خلاف سازش کی ہے, وہ اس کو بھی مانتے ہیں. تو اگر جو ملک آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کے خلاف اس نے سازش کی, اس کی تو ایسی کی تیسی, تو پھر آپ ان ملکوں کو جانے کے لیے پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑ کے ویزے کا انتظار کیوں کر؟ بالکل جی, یہ دوہرا معیار ہے اور یہ ہپوکریسی ہے پاکستانی مائنڈ سیٹ کی, کہ جتنے پاکستانی اوورسیز باہر بیٹھے ہوئے ہیں 99% خان صاحب کے اس کلیم پہ ایمان لے آئے ہیں کہ ہاں امریکہ نے ہمارے خلاف کنسپیریسی کی ہے, لیکن بیٹھے وہیں ہوئے ہیں, احتجاج وہاں پر کر رہے ہیں, لیکن وہاں شہریت نہیں چھوڑ رہے. وہاں بچے پیدا کر لیے, وہاں پہ گوریوں سے شادیاں بھی کر لیں, سٹیزن شپ بھی لے لی, ڈیموکریسی کے فریڈم کو انجوائے کر لیا, احتجاج بھی کر لیا, اپنا جو اسلامی نظریہ ہے وہ بھی آپ کو پریکٹس کرنے کی پرمیشن ہے جو یہاں پر نہیں ہے مائنورٹیز کو. اس کے باوجود آپ انہی کا کھا کے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سازش کیا آپ کے خلاف. تو سازش کیا تو خان صاحب آئی ایم ایف کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ $6 ارب کی یہ جو ابھی ڈیل آئی ایم ایف کی چل رہی ہے, جس کے تمام اثرات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ روز پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, وہ خان صاحب نے لکھ کر دی تھی 2019 میں, جس کے تحت پیٹرولیم لیوی کو بڑھائیں گے اور سبسڈی کو ختم کریں گے. تو انہوں نے وہ ڈیل آئی ایم ایف سے سائن کی, جس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں ہے. جو امریکی چلاتے ہیں, سب سے بڑے کنٹریبیوٹر آئی ایم ایف کے کون ہیں؟ امریکی ہیں. تو پیسے ان سے لینے ہیں لیکن عوام کو بتانا ہے غلامی ہم نہیں کریں گے. تو یہ وہی شخص یہ باتیں مان سکتا ہے جو شخصیت پرستی میں اندھا ہو جائے, جو اتنا زیادہ پریز کرے ایک پرسنالٹی کو کہ ورشپنگ شروع کر دے. یہ کہ جو ان کی شخصیت پہ ایمان لے آتا ہے ان کے لیے سارا مذہب بھی وہی خان صاحب ہی ہیں, اور جو جہاں وہ کھڑے ہو گئے وہی سچائی کی لکیر ہے, اس کے پار صرف جھوٹ ہے. مزمل مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ سے کہا جائے, آپ کے سامنے رکھ دیا جائے, بھائی یہ ہے آپ کے سامنے, آپ نے پاکستان کی اکانومی کا مسئلہ حل کرنا, آپ بتائیں سولوشن, آپ حل بتائیں کہ کس طریقے سے حل کیا جائے, تو آپ کیا کریں؟ دیکھیں, پہلی چیز تو میں یہ کروں گا کہ جو نان کامبیٹ بجٹ ہے, ڈیفنس بجٹ, اس کو کاٹوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوک سے مرتی ہوئی ریاستوں میں ہتھیار خریدنے کی سخت نہیں ہوتی. تو میں 1000 ارب روپیہ جو وہاں پر لگتا ہے نان کامبیٹ کا, صرف وہ نہیں جس میں ہتھیار خریدنے ہیں, نان کامبیٹ میں بڑی چیزیں آتی ہیں, تو میں اس کو کٹ کروں گا. اس سے کیا ہوگا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سٹیبلائز ہوں گی, اکانومی کے اندر پیسہ کچھ موجود رہے گا, فائنانسنگ اتنی زیادہ نہیں کرنی پڑے گی. نمبر 2 میں کیا کروں گا کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پہ انویسٹ کروں گا, کیونکہ پیٹرول کی جو ہماری کنزمپشن ہے یہ 90% اس لیے ہے کہ ملک میں ریلوے کا نظام بیٹھ چکا ہے. آپ تمام ملک کے دنیا کے بڑے ممالک میں دیکھ لیجئے, ان کے جو کیپٹل سٹیز ہیں, چاہے شنگھائی ہے یا جاپان ہے یا اور لنڈن ہے, سب کے سب ویز اور ریلویز کے علاوہ نہیں چل سکتے. ہمارے یہاں ایک اسکول پہ چھٹی ہوتی ہے تو ایک بچے کو پک کرنے کے لیے ایک گاڑی نکل آتی ہے, اور انبار لگے ہوتے ہیں گاڑیوں کی, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں. تو میں ریلویز پہ انویسٹ کروں گا جس پہ فیول کی کنزمپشن آدھی کریں, کم کریں اس کو, کیونکہ اگر ایک شخص ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو فیول اتنا کنزیوم کر رہے ہیں آپ. اس کے علاوہ میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہوں گا کہ سیاست میں جو آپ کی مداخلت ہے, پسند ناپسند کے وزیر اعظم لے کے آنا اور پھر ان کو نکالنا,
70 साल हो चुके हैं इस मुल्क में, किसी एक इंसान ने भी 5 साल पूरे नहीं किए। मान लिया नवाज शरीफ चोर है, मान लिया जरदारी चोर है, खान साहब तो सच्चे थे, उनको 5 साल क्यों नहीं पूरे करने दिए? इसके अलावा तारीख में कितने वजीर आजम आए जो 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाए? तो आप ये जो सियासत में मुदाखलत करते हैं, रजीम चेंज करवाते हैं, इससे ये होता है कि तमाम की तमाम मार्केट्स अफेक्ट होती हैं, या इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ सियासी पुख्तगी नहीं है। मैं आज यहाँ इंडस्ट्री खोलूं, कल को यहाँ मसाइल खराब हो जाए, हाल खराब हो जाए, बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं है, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा? मैं बांग्लादेश जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान जाऊंगा इन्वेस्ट करने के लिए, मैं यहाँ क्यों करूंगा? तो यहाँ जो इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट के जो प्रोजेक्ट थे कि इन्होंने तजुर्बागाह समझा हुआ है इस मुल्क को, इससे मैं कहूंगा कि सियासत में मुदाखलत को बंद कीजिए, और सबसे बड़ी बात, प्रोग्रेसिव और लिबरल और सेकुलर रियासत बनाइए। इस मुल्क के अंदर आपने माइनॉरिटीज का, खवातीन का, और लोगों का, पश्तूनों का, बलोचों का जीना हराम किया हुआ है। क्यों किया है? क्योंकि आपने पंजाबिस्तान बनाने की कोशिश की, आपने टोटलिटेरियन स्टेट बनाने की कोशिश की, तो उससे ये हुआ कि यहाँ पर पीस नहीं है। जब तक आप टूरिज्म की बड़ी बात करते हैं, दुनिया में कहीं टूरिज्म होता है जहां पे अमन ना हो? हम सारे यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहां पीस है इसलिए जाते हैं। हम अफगानिस्तान, इराक नहीं ट्रैवल करते, इसीलिए नहीं करते। तो ये बात है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल डिफाइन करना पड़ेगा, और सियासतदानों को पॉलिसी पे बात करनी पड़ेगी, ना कि एक दूसरे की पावर पॉलिटिक्स में पढ़ के मैं आ जाऊं तुम चले जाओ, बस ये है। शहबाज शरीफ साहब, खान साहब क्या IMF के प्रोजेक्ट को आगे लेके बढ़ रहे हैं, और खान साहब अपने IMF की डील को साइन करने के असरात पे तनकीद कर रहे हैं। ये हाल है, किसी पार्टी की मुआशी पॉलिसी में कोई फर्क ही नहीं है। तो मैं ये चेंजेस करूंगा, और इसके बावजूद मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ये तमाम सोल्यूशन 2-3 साल में कर दूंगा। तकरीबन 15 से 20 साल की मुतवातिर कंटिन्यूस इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहिए पाकिस्तान को, फिर कुछ रिपेयर होना शुरू होगा, क्योंकि डैमेज करते हुए आपको 70 साल हो चुके हैं, तो ये 1-2 साल का मामला ही नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो इस सिचुएशन में जो डिफॉल्ट की सिचुएशन की बात की जा रही है, इससे हम निकल जाएंगे? देखें, इसमें मुश्किलात हमारे पास ये हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 17 अरब डॉलर का हो चुका है। अब इसमें बहुत से लोग सोल्यूशन फराम करने वाले हैं। खान साहब ने फरमा दिया कि रूस से मैं तेल की डील कर रहा था इसलिए मुझे निकाला। सब झूठ बोल रहे हैं। बात यह है कि रूस से कोई मुआहदा हुआ ही नहीं था तेल का और गंदम खरीदने का। ये रशियन एम्बेसडर ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट देके खान साहब को झूठा करार दे दिया। तो रूस से तेल लेना भी आसान नहीं है, आपके पास रिफाइनरीज ही नहीं है उस तेल को प्रोसेस करने के लिए। हमारी रिफाइनरी सिर्फ सऊदी तेल को, मिडिल ईस्ट वाले तेल को रिफाइन कर सकती हैं। दूसरी बात, वो तेल पैसों पे लेना कैसे है आपने नहीं पता आपको। तो हमारे पास एनर्जी क्राइसिस का बहुत बड़ा एक जो है वो बहरान पैदा हो चुका है, और दूसरा फाइनेंसिंग का है। तो एक तो दो सबसे बड़ी हमारी इंपोर्ट्स हैं, एक तेल की है और एक डिफेंस की है। इन दोनों पे कट तभी लगेगा जो पहले पॉलिसीज मैंने डिफाइन की हैं, तभी इसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फ्रीलांसिंग के कल्चर को प्रमोट करें, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग से इतना कमा रहे हैं यहाँ बैठ के बगैर किसी इंडस्ट्री के, तो आप कितना कुछ कर सकते हैं। हिंदुस्तान में 250 अरब डॉलर का एक साल में सॉफ्टवेयर बेच रहा है हिंदुस्तान। आप 50 अरब के सीपैक पे नाच रहे हैं, वो 250 अरब का सिर्फ सॉफ्टवेयर बेच देते हैं एक साल का। तो आपने प्रोग्रेसिव एटीट्यूड को अडॉप्ट करके IT सेक्टर पे इन्वेस्ट करना है, नौजवानों पे इन्वेस्ट करना है। आप छोड़ें ये अपने जो एलीट प्रिविलेज है इनके ऊपर पैसे लगाना, प्रोटोकॉल कल्चर को खत्म करें। तो इस डिफॉल्ट को अवॉइड करना तभी हो सकता है जब सियासी तौर पर बैलेंस आएगा यहाँ पे, अदरवाइज श्रीलंका बनते देर नहीं लगेगी। और मैं तो चाहता हूँ कि इतने मसाइल पैदा हो कि इन लोगों की असलियत सामने आई है जो हमें 70 साल से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर इस सिस्टम का फेस सेव हो गया तो ये चलता जाएगा। तो मैंने तो एक बार ये भी कहा था कि टोटल डिस्ट्रक्शन होगी, उसके बाद ही कुछ शायद ठीक हो सके। अगर इस सिस्टम का चेहरा बच जाता है दोबारा से, तो ये इसी तरह बोसीदा चलता रहेगा। तो मैं तो पेसिमिस्ट हूं इस बारे में। मुझे नहीं लगता कि मसाइल इतने आसानी से हल करने के आमादगी भी नजर आ रही है इन लीडरान में, क्योंकि ये अब भी पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन्हें मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि दुनिया में कई एक ऐसे कंट्रीज, दर्जन से ज्यादा ऐसे कंट्रीज हैं कि जो डिफॉल्ट हुए, लेकिन उसके बाद भी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस सिचुएशन से निकले और दोबारा से खड़े हुए, और उन्होंने अपना सारा जो है वो फिर बिल्कुल जर्मनी की मिसाल आपके सामने है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल तबाह हो चुका था, जापान बिल्कुल तबाह हो चुका था, हिरोशिमा में बम मारे थे अमेरिका ने। आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। तो ये यही है कि डायरेक्शन सेट करें आप, उसमें डिफॉल्ट भी होता है तो उससे निकलना कैसे ये पता हो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सैयद मुजम्मिल, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, दोबारा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर